غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام إذا فقد الخامس من ولد السابع فلا في دينكم صلوات صلى الله عليه محمد أجل فرد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد والے بیت محمد صلوات پڑھ لی. صلی اللہ محمد والے محمد. میں اپنی اصل بات کا آغاز بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں جس میں معصوم نے فرمایا جب تمہارا والد والدہ دنیا سے چلے جائیں، فرمایا وہ تمہارے زیادہ محتاج ہیں، قبر میں زیادہ محتاج ہے. اس وقت اصل پتہ چلتا ہے کہ کون سا بندہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرتا ہے. اور فرمایا وہ جو قرآن نے کہا وہ بالوالدین احسانا، اصل وہ احسان کا وقت ماں باپ کے مرنے کے بعد ہے. دنیا میں ماں باپ کے ساتھ جو کرے گا اس کا صلہ دنیا میں اللہ تجھے دے دے گا، لمبی زندگی کی شکل میں، تھوڑی زندگی کی شکل میں، کھلی روزی کی شکل میں، تنگ دستی کی شکل میں، تیرے اولاد کے تیرے ساتھ رویے کی شکل میں اللہ تجھے اس کا صلہ دنیا میں ہی دے دے گا. لیکن فرمائے سید الابرار یوم القیامہ بر الوالدین بعد موتہما، فرمائے آخرت میں اسے مقام ملے گا جو ماں باپ کے مرنے کے بعد نیکی کرے. حتیٰ کہ میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، ہماری جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے نا کہ ماں باپ کا آنکھ جہنمی ہے، ماں باپ کا نام فرمان جہنمی ہے. فرمائے یہ وہ آنکھ ہے جو مرنے کے بعد آنکھ ہوتا ہے. مولا یہ کون سا بندہ ہے جو مرنے کے بعد آنکھ ہوتا ہے؟
سرکار نے فرمایا برن فی حیات والدہ، ماں باپ کی زندگی میں بڑا نیک اور تابعدار ہے. اذا مات، جب ماں باپ مر جاتے ہیں، لم یستغفر لہما ولم یؤد دیونہما، نہ ماں باپ کے قرضے ادا کرتا ہے نہ ان کی بخشش کا کوئی سامان جوڑتا ہے. جب بچہ بھول جاتا ہے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو، کتبہ اللہ عاقن، جو ماں باپ کی زندگی میں فرما بردار تھا، اللہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اسے عاق ڈکلیئر کر دیتا. اصل امتحان مرنے کے بعد ہے. تنگ نہ کروں میں آپ کو، میں زیادہ نہیں لمبا پڑھنا ہی کو نہیں ہے، شارٹ ٹائم میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کی زحمت کو ختم کرنا ہے. تو بندے نے پوچھا مولا پھر ہم کریں کیا ماں باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد؟ فرمایا ہر نیکی میں انہیں شریک کرو، ہر نیکی میں. نیت کی ڈائیورشن کرنی ہے. یہ مجلس فن ثواب مرحومین کو بھیجو، ادھر سے واجب نمازوں کا ثواب بھیجو، ختم قرآن کا ثواب بھیجو، درود شریف کا ثواب بھیجو. باتیں بہت ساری ہیں لیکن ظاہر ہے یہ وقت تھوڑا نامناسب ہے، میرے لیے نامناسب ہے. سویرے میں نے 7:30 بجے جا کر کلاس اپنی اٹینڈ کرنی ہے. تو اس میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ بہت ساری چیزیں. فرمائے درود پڑھو، ایک درود قبر کے سارے مسئلے حل کروانے کے لیے کافی ہے. فرمائے تم 5-10 روپے صدقہ دو، تیری مرحوم کی قبر کے سارے مسئلے حل کروانے کے لیے تیرا 10 روپے صدقہ کافی ہے. یہ ساری روایتیں میں عربی پڑھوں تو بہت بات دور نکل جائے گی. پھر سرکار نے فرمایا اپنے مرحوم والدین کی واجبات جو رہ گئے ہیں وہ خود ادا کر یا کسی سے کروا. بولے اس کی کیا اہمیت ہے؟ سرکار نے فرمایا تو ایک مثال دیتے ہوں. مولا کیسے؟ فرمنو لیکونو فی ضیق، آپ کے والد کی قبر کی چاروں دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں، قبر تنگ ہو جاتی ہے، فشار قبر شروع ہو جاتا ہے. فیوسع اللہ علیہ، اللہ ایک دم قبر کو کشادہ کر دیتا ہے. یوتا میت بارگاہ خدا میں حاضر کی رہتا ہے. فیقال، آواز آتی ہے، قد خفف عنک ھذا ضیق بصلاۃ فلان نخیک، تیرے فلاں مومن بھائی نے تیری ایک ٹائم کی قضا نماز پڑھی، تیرے قبر کے سارے مسئلے ختم ہو گئے. اتنا کافی سمی ایصال ثواب کے لیے. جو میں نے اپنے سرنامے میں آپ کے سامنے پڑھا، وہ میں نے پڑھا 7ویں امام کا فرمان پڑھا، جس میں امام علیہ السلام نے زمانے غیبت میں آپ کی بہت سب سے بڑی ذمہ داری بیان کی. اب جانتے مجھے عرصہ ہو گئے کرونے کے بعد ساری مجلس امام زمانہ پر اشرے کے اشرے امام زمانہ کے بارے میں، کیونکہ پاکستانی شیعوں کا بہت کام باقی ہے امام زمان کے حوالے سے. ان امر و بغتۃ فجاء، اس مہمان نے کسی ٹائم اچانک آ جانا ہے. ہاں، ان امر و بغتۃ فجاء، اچانک آ جائے. اگر میں آج شاہ جی کو بتاتا شاہ جی میں دوپہر 12 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کسی ٹائم بھی آ جاؤں گا. یہ دوپہر کا کھانا تیار کرتے، شام کی چائے بھی تیار اس کی تیاری کر کے رکھتے، رات کے کھانے کا بندوبست بھی کر کے رکھتے، جو کہ مہمان ایسا ہے جو کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے. فرمایا من امر و بغتۃ فجاء، ہمارے بار میں ایک حضور ایک دم اچانک ہو جائے کہ لہذا فرمایا تیاری کر کے رکھو. مولا سب سے بڑا آخری جملہ جی بس ختم کروں بات کو، سب سے بڑا کام، سب سے ضروری کام آپ کے بار میں کی غیبت کے دور میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا فقد الخامس من ولد السابع فاللہ فی دینکم. فرمایا جب 7ویں کا 5واں بیٹا پردہ غیبت میں چلا جائے، تمہارا سب سے بڑا کام اپنے دین کی حفاظت ہے. سب سے بڑی ذمہ داری دین کی حفاظت. اور یہ حفاظت کتنی اہم ہے، عجیب ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جنت میں ہم 14 کے گھر جیسا کسی کا گھر، سب سے بہترین گھر 14 کا ہے، اور سب سے ماڑا گھر جو کربلا نہیں گیا اس کا ہے. روایت ہے. ہاں، سرکار نے فرمایا من لم یزر الحسین، جو زندگی میں ایک دفعہ بھی کربلا نہیں جاتا. کہتے پیسہ نہیں ہے تو قرضہ لے کر چلا جا. انہیں زیارت الحسین تزید فی العمر والرزق، فرمایا حسین کی زیارت زندگی بھی بڑھا دیتی ہے، رزق بھی بڑھا دیتی ہے. فرمایا یکون عنک سلیمان، جو ایک دفعہ زندگی میں کربلا نہیں گیا اس کا ایمان نامکمل. وَإِن دخل الجنہ، اول تو جنت جا ہی نہیں سکتا. پہل سمجھے چاہیے کو دیا. میں چھکے چوکے مارنے والا نہیں ہوں، اپنے لفظوں کا ضامن ہوں. کتاب کا نام کامل و زیارت. فرمایا اول تو جنت جانا ہی مشکل ہے. وَإِن دَخَلَ الْجَنَّةَ، اگر جنت کسی وجہ سے چلا بھی گیا، يَكُونُ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ، اسے علی والوں کے محلے میں گھر نہیں ملے گا. سب سے گیا گزرا گھر، ایک کسی پل کے نیچے، ایک کسی فٹ پاتھ کے اوپر،
جو کسی کو دکھا ہی نہیں سکے گا میرے سونا گھر تک وہ جنت ہے. فرمایا سب سے بڑھیا گھر ہمارے محمد کے ملے بنی ہاشم والے ہیں. بدنے کا مولا ملے بنی ہاشم میں ہم گھر بنا سکتے ہیں؟ فرمایا میں مولا کائنات فرماتے ہیں میں طریقہ بتاتا ہوں، ایک کام تم کرو میں نہیں تمہارے گھر کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. مولا وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا الا فمن ثبت علی امرنا فی زمن غیبت یکون معی فی درجتی فی الجنت یوم القیامہ. فرمایا میرے بارنے کی غیبت کے زمانے میں عقیدہ بچا کے رکھنا، علی جانے جنت میں تیرا گھر. یا علی اپنے دین کی حفاظت کرو زمانے غیبت میں. سب سے بڑا اور سب سے بڑا خطرہ بھی اسی دین کو ہے زمانے غیبت میں. فرمایا یصبح مومنا و یمسی کافرا. دین اتنا خطرے میں ہوگا زمانے غیبت میں، صبح بندہ اٹھے گا تو مومن ہوگا، رات کو سوتے وقت کافر ہو جائے گا. سمجھ چاہیے کو نہیں گئی کل ٹھیک ہے نہیں. میں خدمت بڑی چیزیں ہیں یعنی جو ایمان لوگوں کا ضائع کریں گے وہ بڑی چیزیں ہیں. وہ کلپ بھی وائرل پڑا ہوا ہے کہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں ذاکر صاحب، لیکن وہ الٹی سیدھی مار جاتے ہیں ہاتھ تھوڑے عرصے کے بعد. پتہ نہیں فیم کس کے لیے فیم ماشاءاللہ اس سے اوپر ہے ہی نہیں. پاکستان میں اتنا کوئی بندہ فیم دیتے ہیں وہ بھائی میرے فیمس ہوئے ہیں. اب اس سے اوپر فیم ہے ہی کو نہیں تو کیا آپ پٹی سیدھی باتیں روز مارتے ہو یار، نہ کرو یہ کام. دیکھو نا ذاکر کا بہت بڑا مقام ہے لیکن ذاکر کی شرائط بھی ہیں. ہاں ذاکر کی شرائط ہے جی، ذاکر کی شرائط ہے. فرمایا جو اصل مسائل پر لائے. اور یہ عجیب ہے، یہ سنیے گا ایمان جاتا کیسے زمان غیبت میں ایمان جاتا. سنیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یبنا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرمایا یبنا ابی محمود، اپنے صحابی کو فرمایا اے ابن ابی محمود لقد جمعت لک خیر الدنیا والآخرہ. فرمایا میں ایک جملہ بولوں گا آخرت دنیا کی ساری اچھائیاں تیرے لیے جمع کر دوں. کو نہیں سمجھ آئی؟ دیسی گھی کھاتے رہتے ہیں کو نہیں کھاتے؟ اتر ڈالٹا تے سارا سال کھان دیو تر دیسی گھی جو سواد لو نا معصوم کا کلام ہے. فرمایا ابن ابی محمود میں تیرے لیے دنیا اور آخرت کی اچھائیاں کٹھی کرنے لگا ہوں. آٹھویں امام فرمایا نہیں کہہ رہا مولا کیا توجہ کرنا. فرمایا ان ادنا ما یخرج به الانسان عن الایمان ان یقول للحسات هذه النوات. جنت دیاں تیاریاں دوڑا لا کے اگے جا رہے ہیں. علماء بعد میں جائیں گے اور ہم پہلے جنت جائیں گے. لیکن امام رضا علیہ السلام نے بورڈ لگائے ہوئے آگے. سرکار فرماتے ہیں وہ چھوٹی سی چیز جو 6 فٹ کے مومن کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے، اس کے دین کا بٹھا گول کر دیتی ہے. فرمایا ہاتھ میں پتھر پکڑ کر کے یہ کھجور کی گٹھلی ہے. اتنا جھوٹ بھی معصوم کو برداشت نہیں ہے. اور بندہ پورا تھبا جھوٹ کا لے کر آئے ممبر پر کہے کہ ہم جنت میں آگے ہیں باقی سارے ہم سے پیچھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ تقریباً زیادہ من گھڑت روایتیں ہوتی ہیں، اہل بیت رحم کی توہین پر مبنی روایتیں ہوتی ہیں. بہرحال جی جھوٹ وہ ان چیزوں میں سے جو دین کو زمان غیبت میں اڑا کر رکھ دے گا، اڑا کر. اس لیے اگر آپ شیعہ مذہب میں یعنی جو کاروبار کا بھی حساب و کتاب ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے. میں کوئی بات بد تہذیبی سے نہیں کرتا، پیار سے کرتا ہوں. ہر بات میں مسئلے کو باتوں کو حل کرنا میری عادت ہے. ٹھیک ہے جی. شیعہ مذہب خالی مصلی اور تسبیح یا اس تک وہ والا مذہب نہیں ہے. اس مذہب نے زندگی کی ہر مسئلے کا حل بتایا ہے. جی یہ کئی کاروبار ہیں وہ حرام ہیں. شیعہ مذہب میں کئی کاروبار حرام ہیں، معصوم نے فرمایا حرام ہے. ان میں سے کہ النوح بالباطل، فرمایا جھوٹ بڑھ کر. یہ ایک دور ہوتا تھا جب کچھ عورتیں ہوتی تھی جو اچھا روتی تھی اور رونے کے لوگ ان کو پیسے دیا کرتے تھے. ہمارا بندہ فوت ہو گیا، یہ وینڈ بڑی سونے کرتی ہیں، وینڈ کے پیسے لوگ دیتے تھے. لیکن اس وینڈ کے اندر بھی فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. بندہ فرض کرو مثال بیچارہ بے گزارے والا اس کو کہاں 14.5 دا چند مار گیا، وہ 14 دا چند ہے ہی نہیں. کچھ سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ یا بندہ پرلے درجے کا گناہگار ہے، 3.5 نمازی مر گیا. یہ وین یہ جھوٹ ہے. تو معصوم فرماتے اس جھوٹ سے جو عورتیں کمائی کرتی ہیں وہ کمائی حرام ہے. اشارے میرے سمجھ آ رہے ان کو نہیں آ رہے؟
بہرحال فرمایا غیبت کے دور میں جھوٹ دین کو بالکل جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دے گا، اور وہ سچے مصائب پڑھنے والوں کا واقعی بہت بڑا مقام ہے۔ باقی رلے ملے پڑھنے والا، پھر میں نے بتا دیا آپ کو کہ ہاتھ میں پتھر پکڑ کر اس کو کہنا یہ کھجور کی گٹھلی ہے، یہ اتنا جھوٹ بندے کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، زمانے غیبت میں دین کی حفاظت کے بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اب معصوم سے پوچھا جاتا تھا مولا کو طریقہ بتائیے زمانے غیبت میں دین کو بچایا کیسے؟ خطرہ بھی بہت بڑا ہے، ثواب بھی بہت بڑا ہے، کیسے بچایا جائے؟ میں آپ کو امتحان نہیں لوں گا، معصوم نے بہت سارے طریقے بتائیے۔ ایک ایسی بات ہے اس پر پورا 10 دن پڑھتا رہوں، 10 منٹ میں ختم کر دوں۔ ٹھیک ہے جی، میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلا طریقہ جو زمانے غیبت میں تیرے دین کو محفوظ بنائے گا، فرمائے وہ علماء کے ساتھ وابستگی ہے۔ یہ سب سے پہلا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ پاک ممبر کی برگاہ تھی، بحر الانوار کے اندر روایت ہے، حضرت آپ کا مقام بتا رہے تھے، فرمائنا سیاتی قومن، میرے صحابہ کی کیسی قوم آنے والی ہے، ان اجر رجل واحد منہم یعدل اجر 50 منکم، ان میں سے کوئی ایک بندہ جب ایک نیکی کرے گا اس کا ثواب میرے 50 صحابیوں کی اسی نیکی کے برابر ہے۔ لیکن آپ مجلس سن رہے ہیں نا، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کے دور کی شیعہ سنیں 50 دفعہ، یہ مجلس 50 دفعہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام کے دور کے اندر یہی مجلس 50 مجلس سے آپ کی ایک مجلس کے برابر۔ ایک فجر کی نماز جو آج صبح آپ پڑھیں گے، یہ امام صادق علیہ السلام کے دور کے شیعوں کی 50 نمازوں کے برابر۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کا نبی کنّا معک ببدر و حنین، بدر حنین میں ہم آپ کے ساتھ تھے، وقت نزل فینا قرآن، قرآن ہمارے زمانے میں اترا۔ یہ داروال کے لوگ جو نہ بدر میں، نہ حنین میں، نہ خیبر میں، نہ خندق میں، نہ قرآن ان کے دور میں اترا، تو پھر ان کا درجہ ہم سے اتنا بڑھ کے ہو گیا؟ جواب فرمے لِأَنَّكُمْ لَوْ حُمِّلْتُمْ مَا يُحْمَلُونَ لَمْ تَصْبِرُوا صَبْرًا، فرمے اللہ جو ان سے امتحان لے گا، اگر تم سے امتحان لیتا تم صبر نہ کر سکتے۔ صحابہ کرام جو اللہ کا نبی وہ کیسا امتحان ہے جو اللہ ان سے لے گا، داروان والوں سے لے گا، لیکن ہم آپ کے اصحاب سے نہیں لیا وہ امتحان، اور اگر خدا لیتا تو ہم ان جیسا صبر قدر سن گے کہ کیا؟ سرکار نے فرمایا تو مجھ پر ایمان لائے، لیکن مجھے کرنا کیا پڑا ایمان تمہارا اپنے اوپر پکا کرنے کے لیے؟ صادق امین منوایا کردار سے، پھر ڈوبا ہوا سورج پلٹایا انگلی کے اشارے سے، چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا انگلی کے اشارے سے، کبھی ٹھوکر مار کے مردہ جگایا، کبھی انگریزوں نے میرے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، کبھی درخت زمین کا سینہ چیر کر میری رسالت کا گواہ بنا۔ فرمائے میرے 4444 معجزے دیکھ کر تمہارا مجھ پر ایمان لانا اور ہے، اور آخری زمانے کا لوگوں کا زمانے کی حجت کو دیکھے بغیر ایمان لانا اور ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام، زمانے کی حجت کو دیکھے بغیر ایمان لانا اور ہے۔ ظاہر جو صحابہ کرام اتنی اوکھے ایمان لے کر آئے تھے، ظاہر فرمائش ہوتی تھی اللہ کے نبی اگر آپ خدا کے نمائندے تھے، یہ پتھر آپ کے ہاتھ پر بول کر آپ کی رسالت کی گواہی نے پتھر بولتے تھے۔ اللہ کا نبی وہ درخت آپ کی گواہی دے، درخت سینہ چیر کر آتا زمین کا گواہی دیتا تھا، اور جن صحابہ نے اتنا کچھ دیکھ کر ایمان لے، 4444 معجزے پاک پیغمبر کے، مولا کائنات اور قرآن کے علاوہ 4444 معجزے، تو انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عجیب لوگ ہیں، پھر نہ امام دیکھیں گے، نہ امام کا معجزہ، پھر ایمان کے در سے آئے گا، جاگنا یہ رہا۔ فرمائے ایمان من السواد الی البیاض، فرمائے ان کے دور میں علماء ہوں گے، ہمارے علم کے وارث ہوں گے، فرمائے وہ کتابیں لکھیں گے، ان کی کتابوں کی سیاہی دیکھ کر ایمان لے آئے گے، ان کی کتابوں کی سیاہی دیکھ کر ایمان لے۔ میں دیکھو جی میرا کام ہے پیار سے باتیں کرنا، بغیر لڑائی پھڑے کے باتیں کرنا، وہ غلط ہے۔ کئی پڑھتے ہیں ہمارے مطلب ہے لوگ وہ سر پھاڑ دیتے ہیں جناب ان کا سامعین کا، اور بالکل تیا پاچا کر دیتے، وہ غلط ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے، وہ بد تہذیبی ہے۔
تبلیغ میں بد تہذیبی کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں معصوم نے فرمایا ایمان من السواد البیض، کاغذ کی سیاہی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ دیکھو نا، یہ حد ہو گئی ہے۔ امام نقی علیہ السلام نے فرمایا لو لم یبق بعد غیبت قائمکم من العلماء الداعین الی اللہ والدالین الیہ، فرمایا اگر غیبت کے دور میں نہ ہو وہ علماء جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، خدا کی طرف رہنمائی کرنے والے، المنقذین عباد من شباک ابلیس، ابلیس جال پھینک کر انگلینڈ چلا جاتا ہے لیکن اس کے جال سے شیعوں کو یہ بچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا یمسکون ذمۃ قلوب ضعفاء شیعتنا کما یمسک صاحب السفینۃ سکانہا، فرمایا وہ زمانے غیبت میں کمزور عقیدہ رکھنے والے شیعوں کی دلوں کی باغوں کو ایسے تھام کے رکھیں گے جیسے کشتی کا نا خدا کشتی والوں کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ فرمایا اگر یہ علماء زمانے غیبت میں نہ ما بقی احد الا ارتد عن دینہ، فرمایا ایک شیعہ بھی دین پر باقی نہ رہ سکے، مطلب دین پر وہ باقی رہے گا جو علماء کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک طریقہ فرمایا زمان غیبت میں دین بچانے کا، علماء کے ساتھ وابستگی بیان فرمایا۔ تنگ نہ کروں، میں اختتام کے قریب آ گیا۔ فرمایا دوسرا طریقہ زمان غیبت میں اپنا دین بچانے کے لیے وہ طریقہ یہ ہے، فرمایا میرے بیٹے کے ظہور کے لیے دعا کرو، کثرت سے دعا کرو، اکثر دعا بتعجیل الفرج۔ اور یہ اتنا مزے کا کام ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنا مزے کا کام، بلکہ میں سے ایک طرح اور طرف چلا جاؤں۔ امام متقی اسلام سے بندے نے پوچھا لما سمی القائم، مولا آپ کے بیٹے کے نام قائم کیوں رکھا گیا؟ ایک دفعہ ہوتا ہے بھئی، مطلب فرض کرو مجھ جیسا طالب علم قبلہ اخلاق شیرازی صاحب جیسے علماء پڑھیں تو مجمع تھوڑا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اور بھائی پڑھے تو مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ذرا سنیے گا۔ چوتھے لال ولایت کے بلکہ وہاں پانچویں امام سے نامیں امام سے بندے نے پوچھا تھا مولا لما سمی القائم، آپ اس بیٹے کا نام قائم کیوں رکھا گیا؟ فرمایا انما سمی القائم، اس کا نام قائم رکھا گیا لأنہ یقوم بعد موت ذکر وارتداد اکثر القائلین بامامت، فرمایا اس لیے کہ وہ قیام کرے گا ذکر مٹ جانے کے بعد اور شیعوں کی اکثریت کے دین سے پھر جانے کے بعد۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ یعنی یہاں خود فرما رہے ہیں، نام امام فرماتے ہیں ہمارے جو بڑے مجمع ہیں وہ دین سے پھر جائیں گے، تھوڑے رہ جائیں گے۔ بڑا عجیب روایت ہے، لا یبقى علیہ الا الاندر فالاندر، امام رضا فرماتے ہیں اس زمانے غیبت میں دین پر پکے رہنے والے بہت تھوڑے، بہت تھوڑے۔ یہ اندر سپرلیٹیو ڈگری ہے، نایاب ہوں گے، بڑے نایاب ہوں گے جو دین پہ باقی رہنے والے ہوں گے۔ بہرحال اب اس کا مطلب ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ قیام کرے گا ذکر مٹ جانے کے بعد۔ اگر ہم نے اپنا دین بچانے زمانے غیبت میں، ہمیں امام زمان کا ذکر زیادہ کرنا پڑے گا، اور ذکر کا ایک طریقہ کثرت سے دعا ہے ظہور اور سلامت امام کی، اور یہ اتنا پیارا طریقہ ہے۔ اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، 2 جلدی کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، مکیال المقارن فی فوائد الدعاء للقائم۔ ایک ایران کے عالم ہیں جنہوں نے امام زمان ارواح و فدا کے لیے دعا کے 90 فائدے لکھے ہیں اس کتاب کے اندر۔ میں 1-2 فائدے خالی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تقریر میں ختم کر جاؤں گا اسی مقام پر، اور وہ 2 فائدے یہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے فائدہ امام زمان ارواح و فدا کے لیے دعا کرنے کا یہ دعا دلیل ہے اس وقت تک دین تیرے ہاتھوں سے نکلا نہیں ہے۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، دین ابھی تک نکلا نہیں ہے۔ ایک اور کتاب ہے جس میں ان خوش نصیبوں کے نام ہیں جنہوں نے زمانے غیبت صغرا اور کبرا میں امام زمان کی زیارت کی ہے۔ امام علیہ السلام کے ایک مشکل دور تھا، حضرت اپنے بیٹا ہر کسی کو دکھا نہیں سکتے تھے، بالکل چھپا بھی نہیں سکتے تھے، بالکل چھپاتے تو امامت کے لوگ انکاری ہو جاتے، کھلم کھلا دکھا دیتے تو ان کی جگہ بھی ٹریس ہو جاتی جیسے آج کل ہو رہی ہیں۔ اپنے بندے خیانت کار نکل آتے ہیں، وہ جگہ ٹریس بھی کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے خاص انتظام کیا کہ اپنے بیٹے کی جو زیارت خاص افراد کو کروائی۔
ان میں سے ایک بندے کا نام احمد ابن اسحاق قمی ہے، یہ وکیل مطلق ہے، ان کی قوم کے اندر قبر بھی ہے بازار شیخان میں، یہ امام عسکری علیہ السلام کے وکیل مطلق ہے، فل انچارج تھا امام علیہ السلام کی طرف سے قوم کے اندر۔ احمد ابن اسحاق آیا اور یہ دیکھو امام عسکری علیہ السلام نے علم غیب سے بڑا استفادہ کیا، حضرت کلاس نہیں لگا سکتے تھے، اور اتنا سخت دور تھا، یہ فیس بک احتیاط سے استعمال کیا کر، یہ ملتا جلتا دور ہے اس سے، یہ زمانہ اس زمانے سے ملتا جلتا ہے، اتنا کڑے پیرے بٹھائے گئے تھے اس دور میں بھی کہ امام عسکری علیہ السلام جو ہے وہ بازار سے جب گزرتے تھے نا تو حضرت فرماتے تھے میرا کوئی شیعہ مجھ پر سلام نہ کرے، سلام کرتے تھے ٹریس ہو جاتے تھے، اور پھر یہاں تک ان کی بات پہنچ جاتی تھی، سلام منا تو مسئلے پوچھنے والے وہ جاتے تھے، مطلب ہے وہ اپنا حلیہ بدل کر کوئی سبزی بیچتا ہوا جاتا، سبزی لے لو سبزی، اندر سے امام علیہ السلام کے بعد جا کر مسئلہ پوچھ لیتا، ایک مشکل دور تھا۔ احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہیں میں امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے سمرہ آیا، دل میں سوچ رہا تھا کہ امام عسکری علیہ السلام اگر شہید ہوتے ان کے بعد وارث کون ہے، کہتے میں نے ابھی امام عسکری سے سوال کوئی نہیں کیا، خالی حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، سرکار نے فرمایا احمد ابن اسحاق ان اللہ منذ خلق آدم لم یخل الارض ولن یخلیا من حجت للہ، فرمایا جب سے اللہ نے آدم کو خلق کیا نہ زمین حجت خدا سے خالی چھوڑی نہ قیامت تک خالی چھوڑے گا۔ کہتے کہ یہ جملہ کہہ کر حضرت اندر تشریف لے گئے، جب واپس پلٹے نا اللہ آتے کہ غلام ابن ثلاث سنین، امام کے کندھے پر ایک 3 سال کا بچہ تھا، لیکن کنو فلکت البدر فی لیلت تمام و کمال، کا بچہ نہیں تھا لگتا تھا 14ویں کا چاند اتر آیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا پروردگار کوئی علامت ہوتی 3 سال کے بچے کو امام کیسے مانوں، یا اللہ کو مجھے ایک بات بتائیں نا یار، مجھ جیسے سفید ریش کے پیچھے نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن یہ چھوٹا بچہ اور ادھر اچھل رہا تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے نہیں، مشکل کام ہے۔ کب پروردگار کوئی علامت ہوتی میں تسلی ہو جاتی بھئی یہ امام ہے 3 سال کا بچہ۔ کہتے میں نے دل میں سوچا نا امام زمان میرے قریب آئے، سرکار نے فرمایا یا احمد ابن اسحاق، و اسحاق کا بیٹا احمد، اور میں مجمع کے تھوا اپنے نال لے کے ہوں اسحاق کا بیٹا احمد، سرکار نے فرمایا انا بقیت اللہ فی ارض میں زمین پہ اللہ کا ذخیرہ ہوں، والمنتقم من اعدائے اللہ کے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہوں، فرمایا تو میرے اوپر نشانیاں ڈھونڈ رہا ہے، سرکار فرماتے فلا تضرب اثرا بعد عین، جب آنکھ حق دیکھ لے پھر علامتیں نہیں ڈھونڈی جاتی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام۔ حضرت نے فرمایا جب آنکھیں حق دیکھ لیتی ہیں پھر نشانیاں نہیں ڈھونڈی جاتی۔ کہتے میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے آنے والی حجت خدا کی زیارت کر لی، کہا میں خوش ہوا نا، امام عسکری نے فرمایا خالی خوش نہ ہو، ذرا ایک اگلی ذمہ داری بھی اٹھا، مولا وہ ذمہ داری کی فرمایا لہو غیبت و حیرت، میرے بیٹے کی غیبت اگر غیبت میں شیعہ لاوارث ہو جائے گی، اور لاوارث تو ہم ہیں نا، اپنی ممبر کی حالت دیکھیں کہ جس کرسی پر مولا کائنات بیٹھ کر سلونی کہتے تھے وہاں پر ہر جنی کھڑی بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا شیعہ حیران و سرگرداں ہوں گے، یا تدیفی اقوام و یذل آخرون، اس زمانے میں کچھ شیعہ ہدایت پائیں گے، کافی سارے گمراہ ہو جائیں گے۔ احمد ابن اسحاق نے کہا مولا کو گر بتائیے، بس آخری جملہ جی، کو گر بتائیے کہ چلو میں گمراہوں میں شامل نہ ہوں، میں دین میرے ہاتھوں سے نہ جائے۔ سرکار نے فرمایا 2 کام تو کر، میں عسکری ضمانت دیتا ہوں تیرا دین تیرے ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ اور توجہ کرنی 2 کام کون سے؟ سرکار نے فرمایا لا ینجو منہا الا من ثبتہ بالقول بامامت ووفقہ للدعاء بتعجیل فرج، جو بندہ بھی زمان غیبت میں 2 کام کرے گا میں عسکری ضمانت دیتا ہوں دین ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ پہلا فرمایا میرے بیٹے کو نہ خدا کے ساتھ ملائے نہ اپنے ساتھ ملائے، اللہ کے ساتھ ملائے گا بڑھانے والوں میں چلا جائے گا، اپنے ساتھ ملائے گا گھٹانے والوں میں چلا جائے گا۔
فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی سرکار نے فرمایا لا ینجو منہا الا من ثبتہ بالقول بامامت ووفا قول الدعاء بتعجیل فرج. فرمایا خیال کر اگر زمانے غیبت میں اللہ کی ذات تجھے اس کی امامت پر عقیدہ دل میں رکھ کر اس کے ظہور کی دل سے دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، سمجھ لے تیرا دین محفوظ ہے، سمجھ لے تیرا دین محفوظ ہے. لہذا الحمدللہ سارے آپ بارہویں کو امام مانتے ہو، رب ماننے والا کوئی بندہ آپ کے اندر شامل ہے نہیں ہے، ان کو امام مانتے ہو. اور پھر جب دن میں سلامتی امام کی دعا پڑھو اللہ مکل ولی کل حجت پر ابن الحسن، پھر خدا کا شکر ادا کر اللہ تیرا شکر ہے، یہ دعا بتاتی ہے میرا دین ہاتھ سے نکلا نہیں. اور یقین جانے امام زمان کے ظہور کی دعا یہ عجیب دعا ہے، اس دعا کے اندر کیا راز ہے میں کیا بتاؤں گا آپ کو. اللہ اکبر، دل سے مانگا کر اندر سے ادھر سے. جب کربلا جاتے ہیں نا گنبد حسین کے نیچے وہاں دعا مانگا کر سب سے پہلے سلام امام کی ظہور اور سلامتی کی دعا. یار گھر میں ماحول بنا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بارش ہوتی ہے نا قبولیت دعا کا ٹائم ہے، اتنا مزہ ہے یقین جانو. جیسی بارش ہو نا سارے بچے اپنی وائف اکٹھے کرو، سارے آ جاؤ ضروری کام کر رہے ہیں. بارش اور یہ دعا کی قبولیت کا ماحول ہے، اور سب سے پہلے زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا. مزہ آ جائے، تیرا گھر امام زمان کے رنگ میں رنگا جائے گا یقین جان. نکاح ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے. نکاح کی محفل میں سب سے پہلے دعا مانگ سلامتی امام زمان ظہور امام کی دعا. زوال آفتاب قبولیت دعا، جب قبولیت دعا کا ماحول کا وقت ہے سب سے پہلے سلامتی اور ظہور امام کی دعا مانگ، سب سے پہلے مزہ آ جائے. اور پھر اس دعا کا دوسرا فائدہ جو وہ عجیب فائدہ ہے، امام زمان نے خود فرمایا اکثر دعا بتعجیل الفرج. یقین جانو آپ کے دل میں امام زمان کا عشق موجزن ہو جائے گا جب یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں، یہ اگر یہ اس پہ عمل کرتے ہو. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ امام زمان فرماتے ہیں تو دعا اس طرح مانگا کر. کیسے؟ اکثر دعا بتعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم. میری بیٹیاں بہنیں بھی سنیں. فرمایا اپنی یعنی اس کا مقصد یہ ہے اپنی ساری حاجتیں اکٹھی کر، مرادیں ساری. یا اللہ بچہ بیمار ہے، روزگار نہیں ہے، قرضہ زیادہ ہے، بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، سارے مسئلے اپنے لین میں اکٹھے کر. لیکن جب دعا مانگنے لگے نہیں پھر کہ یا اللہ میرے مسئلے رہنے دے، تو میرے زمانے کے امام کو سلامتی عطا فرما. اپنے مسئلے پیچھے کر رہا ہوں. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو بندہ ایک اہل سنت بھائی چلا تھا اصفہان سے، اور وہ عباسی متوکل اگر میں غلط نہیں کہہ رہا اس کے دربار میں آیا، اور دربار بند تھا سابرہ میں، دربار نہیں کھول رہا. کہا ابن رضا کی پیشی ہے امام علی نقی علیہ السلام کی، ان کی پیشی کے بعد دربار کھلے گا. کہتے تھوڑی دیر کے بعد آواز دی جا ابن رضا، امام رضا کا بیٹا آ گیا. ایسے مڑ کر دیکھا امام علی نقی علیہ السلام کا. میں اہل سنت تھا، مجھے نہیں پتہ امام کیا ہوتا ہے، بس دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی. میں نے دل میں نے کہا یا اللہ میرے سارے مسئلے رہنے دے، تو امام اس نبی کے بیٹے کو اس ملعون کے شر سے بچا. کہتے میں نے خالی دل میں سوچا تھا نا، امام نقی السلام کی سواری میرے قریب ہی. فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اور فرمایا اب تیرے لیے میں 3 دعائیں مانگوں گا، تمہیں اس کمینے سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسر اللہ لک المال، اللہ تجھے مال زیادہ دے. وطول لک العمر، اللہ تجھے عمر لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تجھے بیٹوں کی صف عطا فرمائے. کہتا 70 سال عمر ہے، اللہ نے 10 بیٹے دیے ہیں، مال اتنا ہے گن ہی نہیں سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بندے نے اپنی دعائیں چھوڑ کر اس وقت کے امام زمانہ کے لیے دعا مانگی. اس وقت کے امام زمان نے اس کی دعائیں اپنی زبان سے خود مانگی. امام زمان خود فرماتے اکثر دعا بتعجیل الفرج، تو اپنی حاجتیں پیچھے کر کے جب میرے لیے دعا کرے گا فإن ذلك فرجكم، میں کریم ابن کریم ہوں. پھر تیری دعا جانے یوسف زہرا. یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام. آخری سطر
اللہم صلی اللہ محمد وعلی جل فرجہ۔ آخری سطر، ایک اور چیز جو آپ کا دین بٹائے گی زمانے غیبت میں، وہ امام زمان کے ذکر کا ایک اور طریقہ، اور سارا سب نے کرنا ہے۔ میری بیٹیاں بہنیں خاص طور پر سنیں، بچوں کو ہدایت کریں اس چیز کی۔ آپ کا بچہ صبح سکول جائے، بچہ کالج جاتا ہے، دکاندار دکان پہ جاتا ہے، زمیندار ہل چرانے کے لیے زمین پہ جاتا ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے بے شک پرچیاں کروا کے رکھ لو، 10 روپے کی 5 روپے کے سکے کروا کے رکھ لو۔ گھر کا جو بندہ گھر سے باہر جاتا ہے پہلے سلامتی امام زمان کا صدقہ ڈالے، پھر گھر سے باہر جائے۔ یہ بہت اہم ہے، سلامتی امام زمان کا صدقہ ہر روز باقاعدگی سے ڈال۔ عجیب ہے، یہ امام برگاہ ہے، بندہ آتا ہے اس امام برگاہ کو مکمل کرنے کے لیے 10 کروڑ کی گرانٹ دے جاتا ہے۔ امام زمان ذہن میں نہیں تھے جب دے رہا تھا، لیکن فرمایا ایک بندہ صبح اٹھا، غریب بندہ داروال کا، اس نے 1 روپیہ صدقے کے ڈبے میں ڈالا، سلامتی امام زمان کی نیت کر کے۔ سرکار فرمایا درہمن یوصل بالامام لافضل من الف درہم فیما داہ من سارے وجوہ البر۔ فرمایا جب بندہ کو زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے 1 روپیہ صدقہ دیتا ہے، وہ 10 کروڑ پہ پاری ہے۔ ایک ایسی بیوی کو وسیلہ بناتے ہیں جو ان دنوں بستر بیماری پر ہے، اجرکم اللہ، ان دنوں بستر بیماری پر، اور اللہ جانتا ہے میں کیسے پڑھوں تیرے سامنے، بستر بیماری پر ہے، اور نبی نے، بلکہ میں چلو چھوڑ دے، میں ساری باتیں ہی چھوڑ دیتا، ایک جملہ خالی پڑھتا ہوں۔ وہ بیوی بستر بیماری پر ہے جس کا نکاح عرشوں پہ پڑھا گیا، اجرکم اللہ۔ اور شیعہ سنی سب نے روایت لکھی ہے، اللہ نے جو مولا کائنات جناب سیدہ کا جو نکاح پڑھا تھا نا، ملائکہ کی پاک محفل میں پڑھا گیا تھا، عرشوں پہ پہلے پڑھا گیا، زمین پہ بعد میں پڑھا گیا۔ اور یہ جوڑا خدا نے بنایا تھا نا، بطول اور علی کا علم دیکھا، عصمت، شجاعت، عفت، تمام صفات میں بطول علی کے برابر تھی۔ ایک سید عالم دین پڑھ رہے تھے، وہ جوڑا جو اللہ نے عرشوں پہ سجا سجا کے سوار کے بنایا، تو اس جوڑے کے ساتھ زمین والوں نے کیا کیا؟ زمین پہ بسنے والوں نے اتنا ظلم کیا، بطول کو علی کی غربت کھا گئی، علی کو زہرا کے زخم کھا گئی۔ ایک روایت دونوں پر، بطول کو علی کی غربت کھا گئی۔ اللہ اکبر۔ کسی خاتون کا اگر ہلکا سر درد ہونا رات کو، صبح ہم سائی پوچھے بہن تری رات کیسے گزری، وہ کہتی ہے دیکھو میرا ایک ایمان مصائب پڑھنے کی شے نہیں ہے، سننے کی چیز نہیں، مصائب محسوس کیے جاتے ہیں۔ محسوس کر تو لمبے مصائب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تیری بہن بیٹی کے گھر میں ہلکا سر درد ہے، آپ کی وائف کو معمولی سر درد، اللہ سب کو شفا دے۔ صبح اٹھ کر ہم سائی پوچھے رات کیسے گزری، رو کر کے مجھے سر درد نے آرام نہیں کرنے، ساری رات تڑپی ہوں۔ لیکن مدینہ کی عورتوں نے اس بی بی کا حال پوچھا ہے کہ دینا، جس کی پسلیاں دروازے نے توڑ دی، جس کی کوئی پسلی سلامت نہیں تھی، جس کی ایک آنکھ پہ سرخ نشان بنا ہوا تھا، جس کی ایک بالی کے موتی زمین خاک مدینہ پر بکھر گئے تھے، اس بی بی سے حال پوچھا کیف اصبحتے یا بنت رسول اللہ۔ خدا جانتا ہے سارے میرے محترم بھائی ہیں، لیکن سارے آپ کے سامنے مولا علی کی خالی شجاعت پڑھتے ہیں، علی کی غربت کو نہیں پڑھتا تیرے سامنے۔ یقین جان میں یہ مولا کائنات کی بڑی زیارات ہے، بڑی زیارات، بے مفاتی اٹھا لو، نجف جاؤ مولا کائنات کی قبر پر، بڑی زیارتیں ہیں، لیکن ایک زیارت 10ویں امام نے پڑھی۔ زیارت شروع پتہ کہاں سے ہوتی ہے؟ یا اول مظلوم، سلام ہو کائنات کا پہلا مظلوم، علی کی غربت کو نہیں پڑھتا تیرے سامنے۔ خیبر سب سناتے ہیں، شجاعت سارے سناتے ہیں، علی کی تلوار کے جوہر سارے سناتے ہیں، لیکن علی کی غربت تیرے سامنے کوئی نہیں پڑھتا۔ بطول نے علی کی غربت کا نوح پڑھا، تیرے سامنے پڑھتا ہوں۔ مدینہ کی عورتوں نے پوچھا کیف اصبحت یا بنت رسول، نبی کی بیٹی آپ کی رات کیسے گزری؟ حق بنتا تھا بی بی کہتی میری پسلیوں کو درد تھا، میں سوئی نہیں ہوں۔ دیکھو نا ایران کے اندر لوگ بڑے معرفت والے ہیں، ایک لفظ میں مجلس سے ختم ہوتی ہے۔ یقین آیت اللہ انصاریان نے خالی ایک جملہ پڑھا تھا، مسائب ختم ہو گئے اس جملے پر۔
آگے لوگوں نے پڑھنے نہیں دیا. انہوں نے فرمایا بطول کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. ایک جملے میں مصائب ختم ہو گیا. اتنا مصائب ہوا, ایک سارا مجمع باقی رو کے چپ کر گئے, ایک بندہ چپ نہیں کر رہا تھا. آیت اللہ انصاریان اس کے پاس آئے, کہا تو چپ کیوں نہیں کرتا؟ کہا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر, آرتھوپیڈک سرجن ہوں. کہ جب سے آپ نے پڑھا بطول کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, میں حیران ہوں جس کی ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے اس کے لیے سانس لے لینا مشکل ہوتا ہے, اور جس کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی کتنا تڑپتی ہوگی. اس لیے ہماری روایات میں توجہ کرنا, ہماری روایات میں ایک لفظ ہے لم یبقى منها الا شبح. 75 یا 95 دن جو بطول نے بابا کے بعد گزارے تھے نا, بطول کی پورے وجود میں سے سائے کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا تھا. اجرکم اللہ. وہ بھی ساری زخمی, نہ اپنی پسلیوں کا نام, نہ اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کا نام, نہ زخمی آنکھ کا ذکر, نہ گوشوارے کا تذکرہ. ایک جملہ فرمایا میرا حال پوچھنے والی عورتوں میرا ایک کام کرنا, بیوی کون سا کام؟ فرمایا اپنے مردوں سے جا کے پوچھنا ماذا نقم من ابی الحسن, علی سلام کرتا ہے, جواب کیوں نہیں دیتا؟ آپ کو نہیں سمجھ رہی, تھک بھی گئے, ٹائم بھی زیادہ ہو گیا. بطول کو علی کی غربت کھا گئی. آخری جملہ علی کو زارا کے زخم کھا کے, علی کو زارا کے زخم کھا گئے. نظر بلاغہ بے شک پڑھ لینا, حضرت کا کلام قبر بطول پر کھڑے ہو کر وہ پڑھنا جا کے. ابن عباس کہتے ہیں ہم نے بطول کو دفن کیا, دفن کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے قبر میں انگلیاں گاڑ کر 7 دفعہ انا انزلنا پڑے جاتے. انا انزلنا ختم ہو گئی. جو 6-7 صحابہ تھے اٹھے قبر بطول سے, علی نہیں اٹھے. ابن عباس آگے بڑھے, ایسے مولا کا ہاتھ پکڑ کر یا علی گھر چلیے. فرمایا وہ کیسا گھر جس میں بطول نہیں. روایت اب ابن عباس کہتے میں نے مولا کا ہاتھ پکڑا, لما نفذ یدہ من التراب, جب میں نے علی کا ہاتھ پکڑ کر انگلیاں نکالی نہ قبر بطول کی خاک سے باہر, حاجہ بالحزن, علی پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. قبر پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ, انی ابنتک ناظرت علیک, اے اللہ کا نبی میرا سلام, یہ جو بیٹی مہمان بنی ہے اس کا بھی سلام. سب تنبیوں کا ابنوں کا بتضافر الامت علیہا, اللہ کا نبی بطول تجھے خود بتائے کہ امت نے زہرا کو مارا کیسا. اجرکم اللہ فاستقبل الحال, اگر بطول نہ بتائے اللہ کا نبی خود اپنی بیٹی سے پوچھ لینا. کم من غلیل معتلج بصدر لم تجد لا بصی سبیلا, تیری بیٹی کے کئی ایسے دکھ تھے جو میں علی کے سامنے بھی بیان نہیں کی. مجھے غسل دیتے وقت پتہ چلا علی کی ساری بطول کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. میں جب بھی گھر آتا تھا مجھ سے آنکھ چھپا لیتی تھی, مجھے غسل کی رات پتہ چلا بطول کی ایک آنکھ ختم ہو گئی ہے, مجھے غسل کی رات پتہ چلا. اجرکم اللہ. میں نے پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا. آخر میں فرمایا اما حسنی فسرمد, آخری جملہ نہیں اما لیلی فمسد. فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے پہلے بڑے لوگوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا, 1-2 سال رو کر چپ کر جاتے ہیں, لیکن تیری بطول اتنی زخمی تھی, علی جب تک زندہ رہے گا بطول کی غربت پہ روتا رہے گا. آخری جملہ جی آیت اللہ فاطمی نے سید ہیں, اولاد بطول ہیں, ان کا پچھلے سال ڈیتھ ہوئی, ان کی بڑے معرفت والے انسان تھے. میں یہ آخری جملہ نے اس جملے ان کا آخری جملے پہ میں ختم کر رہا ہوں. قبلہ نے پڑھا تھا یہ جو نبی علی نے فرما حزنی فسرمت, اللہ کے نبی میں جب تک زندہ رہوں گا بطول کو روؤں گا. یہ ہمیشہ رونے کے لیے سبب چاہیے. آپ روتے ہیں, آپ کو سبب آپ کے پاس کیا ہے؟ مجلس کا اعلان, پڑھنے والا ممبر پہ آتا ہے, الفاظ کا نقشہ پیش کرتے ہیں, آپ روتے ہیں. آغا فاطمی فرما رہے تھے علی کے پاس بطول کو صدار ہونے کا بس سبب سارا مصائب ہے. وہ سبب کیا تھا علی کے پاس؟ آغا فاطمی کہتے ہیں ہاں سبب میں بتاتا ہوں. کہ جب گھر میں خاتون خانہ کا انتقال ہوتا ہے نا, مرد جنازہ لے کر نکل جاتے ہیں, جو عورتیں ہوتی ہیں رشتہ دار وہ کام کرتی ہیں, اس کا مصلح چھپاتی ہیں, اس کے کپڑے چھپائیں گی, اس کی تصویر چھپائیں گی, اس کی ہر کوئی شے چھپائیں گی جو اس کے بچوں کو اس کی یاد دلائے, اس کو شوہر کو اس کی یاد دلائے. کہ علی جب بطول کے جنازے
ارادہ لے کر چلے گئے تھے نا، فضا نے یہ سارے کام بطول کے گھر میں کر دیے. بی بی کے خون آلود لباس کو بھی چھپایا، سیدہ کی تسبیح کو چھپایا، سیدہ کا مصلی چھپایا. لیکن آقا فاطمیہ کہتے تھے مجھے اتنا بتا، جلا ہوا دروازہ کس نے چھپایا ہوگا؟ دروازہ نہیں چھپایا جا سکتا تھا. علی جب بھی دروازے کے پاس سے گزرتے بطول کے رونے کی آواز. السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا. السلام علیکم بنت رسول اللہ. السلام علیکی یا زوجۃ امیر المؤمنین. السلام علیکی یا ام الحسن والحسین. میرے پاس آیت اللہ اصفہانی کا پورا دیوان نام الانوار القدسیہ موبائل کے اندر موجود ہے. اگر قم جاؤ قم کے اندر بھی وہ دستیاب ہے. الانوار القدسیہ 24 اس کتاب کے اندر ہیں. جناب سیدہ کے اوپر جب آئے آغا اصفہانی کہتے بی بی ناراض نہیں نہ، تیرے سارے دکھوں پہ میں نے شعر لکھ دیا. کبھی بھی تیرا دروازہ جلا میں نے شعر لکھ دیا. بی بی تیری پسلیاں ٹوٹی میں نے شعر لکھ دیا. بی بی تیری آنکھ پہ سرخ نشان بنا میں نے شعر لکھ دیا. اللہ اکبر. فرماتے نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا، ایک دو کتنا بڑا تھا میرا قلم شعر نہیں لکھ سکا. میرے پاس موبائل میں کتاب موجود ہے. آیت اللہ نے شعر نامکمل چھوڑ دیے. سنے گا کون سا قلم ہے جس کو دکھ ہے جس کو آیت اللہ کا قلم بیان نہیں کر سکا. فرماتا بی بی جس دروازے کو جلایا گیا دروازہ لکڑی کا تھا، لکڑی جل کے راکھ ہو گئی، کوئلہ بن گئی. لیکن اس دروازے میں دو لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے. لوہا گرم ہو کے آگ بن گیا. ظالم نے پیر کی ٹھوکر ماری، سامنے سے جلتا ہوا دروازہ، پیچھے پتھروں کی دیوار. ان گرم کیلوں نے زہرا کے ساتھ اجرکم اللہ، ان گرم کیلوں نے زہرا کے ساتھ کیا کیا؟ فرماتے لست ادری خبر المسماری. ان کیلوں کا مجھ سے نہ پوچھ زہرا کے سینے. اجرکم اللہ. آخری جملہ ضابط تمام. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں. میرا مالک بانیے مجلس کے سارے مرحومین کے درجات بلند فرما. شہید حسن نصر اللہ کے میرا مالک 14 کے قدموں میں جگہ عنایت فرما. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں. روایت نے 40 مومن مل کر مانگتے، سارے جھولیاں بھر لیتے. اور اگر ایک بندہ رو پڑے خالق کسی کو خالی ہاتھ نہیں اٹھاتا. پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا امام بندہ امام زمان کے ظہور کی دعا مانگنے آیا. مجھے نہیں پتا کون سا مومن کربلا کا چیلو مانگنے آیا. پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا. پروردگار کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا. تجھے اس وقت کا واسطہ آیت اللہ اصفہانی کی نزدیک گرم کے اسکیل کا سینے میں لگ جانا سادات کی دادی کی سب سے بڑی مصیبت ہے. لیکن علی کی بیٹی زینب کبریٰ سے سوال کرتے ہیں، بی بی آپ بیان فرمائیے آپ کی اماں کی سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ زینب نے مصیبت کو تب یاد کیا جب 8 ربیع الاول شام فتح کر کے وطن مدینہ واپس آئی. رات کی تاریکی میں اماں زہرا کی قبر پر آئی. فرمایا اماں میرا ایک دکھ ایسا ہے جو میں نے کربلا میں حسین کے سامنے بیان نہیں کیا، مدینہ میں نانا کی قبر پہ بیان نہیں کیا. لیکن اگر زینب تیرے سامنے دکھ بیان نہیں کرے گی
اماں میرا جگر پھٹ جائے گا. سنے گا زینب نے اماں کی قبر پہ کون سا دکھ بیان کیا. فرمایا فاطمہ ما قد لکیت من عداک ولا کی راتا مما قد لکینا. اینی اماں تجھے ایک تازیانہ مارا گیا, اماں تیرا بازو ٹوٹ گیا, اماں تو قبر تک روتی گئی, میں محمد کی بیٹی مجھے تازیانہ کیوں مارا گیا. فرمایا ذرا اٹھ کے دیکھ تو صحیح تیری زینب کی ساری پوچھ رکھ الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پروردگار ہمارے گناہ صغیر و کبیرہ معاف فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, جس سید بزرگوار کی مجلسی سال ثواب ہے ان کے درجات بلند فرما, انہیں 14 معصومین کے قدموں میں جگہ عنایت فرما, ان کی خطاؤں سے درگزر فرما, قبر و برزخ کی منزلیں آسان فرما. میرا مالک شہید نصر اللہ سمیت تمام شہداء لبنان, شہداء ایران اور عراق سب کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما, ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا, فلسطین یمن اور لبنان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, امریکہ تر انڈیا اور برطانیہ کو ذلیل و خوار فرما. میرا مالک یہود کا صفحہ سے کلا کما فرما, بخیان حیدر کرار کی صفوں میں اتفاق و اتحاد عنایت فرما, نفرتیں بانٹنے والوں کی ہدایت فرما, اگر ہدایت نہیں ان کا کلا کما فرماؤ. پروردگار میرا مالک پریشان للمومنین کی پریشانیاں دور فرماؤ, بانی مجلس سمیت حاضرین کے عوائد شریعہ پوری فرماؤ, دکھ در پریشانیاں دور فرماؤ, اس خرچ اخراجات کو عبادت میں شمار فرماؤ. کربلا کے پیاسوں کا میرا لگ زیارت کربلا کی بار بار توفیق عنایت فرما, مسکیر سمیت سارے مجمع کو اگلے سال کربلا کا چیلو نصیب فرما. پروردگار زارین اتباعت علیات کے سفر بلا خطر فرماؤ, ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرماؤ, اس ملک کو سازشوں سے امان عنایت فرماؤ, غربت کی چکی میں پسنے والی عوام کی دست غیب سے مدد فرماؤ. پروردگار عظمت البیت کا طب اولادوں کو نرینہ نیک اور صالح اولاد عنایت فرماؤ, بیمار کربلا کی بیماری کے واسطے مریضوں کو لباس رفیت پہناؤ, اسرائیل سمیت استکبار جان کی خلاف پر سر پیکار